حال ہے کہ مغرب کی جماعت ہو رہی تھی صحابہ نماز کے لیے، تو 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تو 1 رکعت ان کو جماعت کے ساتھ مل گئی اور سلام پھیر لیا امام نے۔ تو اس میں یہ 2 رکعتیں کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے، جب یہ کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت پڑھیں گے، اور رکوع سجدے کر کے بیٹھیں گے، یہ بیٹھ جائیں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قعدہ اولا۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھیں گے اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے۔ اس میں یہ سورت بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی 7 سورت پڑھیں گے، اور یوں ان کی 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ ایک بندے کو پتہ نہیں تھا یا بھول گیا کہ وہ کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، قعدہ نہیں بیٹھا، تو اس بندے پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت اہتمام سے یاد رکھنا چاہیے ذہن میں۔ اگر امام صاحب کے ساتھ ہمیں مغرب کی 1 رکعت ملتی ہے اور جسے کہتے ہیں 2 رکعتیں ہماری رہتی ہیں، تو جب ہم اٹھیں گے تو ہماری جو نماز ہوگی وہ 1 رکعت پڑھ کے ہم نے بیٹھنا ہے، کیونکہ دو رکعتیں ہو جائیں گی ہماری، تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے اور اس طرح نماز مکمل کر کے سلام پھیریں گے۔ اور ہمارے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ایک کتاب ہے ہمارے استاد مولانا مفتی محمد ولی درویش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، فقہی پہیلیاں۔ پہیلیہ بھی بندہ رکعتیں 3 پڑھتا ہے اور تشہد 4 مرتبہ بیٹھتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں، ایک یہ ہے کہ 3 رکعتیں اور ہر 3 تشہد بیٹھتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ آیا تو امام صاحب کو اس نے پایا کس میں؟ تشہد میں، تشہد کے ساتھ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ لی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ 1 تشہد۔ پھر کھڑا، اس کی رکعت رہ گئی تھی، رکعتیں رہ گئی تھی 2، پھر وہ امام صاحب نے 1 رکعت پڑھی آخری، پھر امام صاحب بیٹھے، اس بندے کے کتنے تشہد ہو گئے؟ 2۔ اب یہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر کیا کرے گا؟ اپنی 1 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، اس کے کتنے تشہد ہو گئے؟ 3۔ پھر اپنی 1 اور رکعت پڑھے گا، تو اس کے کتنے تشہد ہو گئے؟ آخری 4۔ رکعتیں پڑھ رہا ہے 3 اور تشہد پڑھ رہا ہے کتنے؟ 4۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل سمجھ